بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے فاتبعونی پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پس اگر تم روبردانی کرو گے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے نہیں محبت کرنے والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی اولاد کو جہان والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض اور بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے وجود کو ماننے والے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، جیسے دہریہ قسم کے لوگ یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ مناظرے کے لیے بلایا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے جس وقت ٹائم تھا وہ ٹائم سے لیٹ جان بوجھ کر آئے، تو جو دہریہ قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھا یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام ہے تو ہم سے ڈر گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد امام صاحب پہنچے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش ہے۔ کیا؟ کہ میں جس راستے سے میں نے آنا تھا درمیان میں دریا ہے، دریا پار کر کے میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ جب میں دریا کے پاس آیا تو کوئی کشتی نہیں ہے۔ اب میں پریشان کھڑا ہوا کہ کیسے دریا پار کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت خود بخود کٹ گیا اور خود بخود اس کے پھٹے بڑھ گئے۔ اب خود بخود اس کی کشتی تیار ہونے شروع ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہوئی خود وہ دریا میں آ گئی، میں اس کے اوپر بیٹھا اور پار کر لیا میں نے۔ تو سارے لوگ جو تھے رب کی ذات کے منکر تھے وہ سارے ہنسنے لگے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹ جائے، خود بخود کشتی بن جائے، پھر خود بخود چلنا شروع ہو جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی اگر ایک کشتی چھوٹی سی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان خود بخود چل سکتا ہے؟ جس طرح کشتی کے لیے بندے کی ضرورت ہے اسی طرح جہان کو چلانے کے لیے بھی کسی ذات کی ضرورت ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک سوال کیا، آپ جو کہتے ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ تو امام ابو رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دودھ لے کے آؤ۔ دودھ لایا گیا، ماننے لگے کہ اس کے اندر مکھن ہے، دیسی گھی ہے، کہنے لگے ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو اب وہ لاجواب کہنے لگے کہ جس طرح دودھ کے اندر دیسی گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کو پانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی ذات ملتی ہے۔ وغیرہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کی ذات تو آپ ہماری شفقت سے بھی قریب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو خدا کی ذات کو ماننے والے ہیں، اور ایک جو خدا کی ذات کو بالکل خدا کے وجود کے منکر ہے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں وہ ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہے، وہ کیسے مانتا ہے، اور اسی طرح ہر جو اللہ کی ذات کو ماننے والا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو منانے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ کے ہم محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی ذات کا ہمارے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کے ان آیات میں اللہ رب نے طریقہ بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ تو جو بھی اللہ کی ذات کو سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی زندگی میں ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر اتباع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور بھاگتا ہے، پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم میری اتباع کر لو گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے محبت کرو، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے میری اتباع شروع کر لی، میری اتباع کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، پھر اللہ کی ذات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی، اللہ کی ذات تم سے محبت کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے طریقہ اتنا پسند ہے کہ اپنا اس آدمی کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا فرعون سے کہ ہم اس وقت تک موسیٰ کا مقابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم موسیٰ جیسا لباس نہ پہن لیں، جس طرح موسیٰ نے جبہ پہنا ہم بھی وہ پہنیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سر کے اوپر پگڑی لی ہوئی ہے ہم بھی پگڑی لیں گے۔ تو فرعون جو بادشاہ تھا اس نے سب کچھ ان کو دے دیا۔ تو اب جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسلحے کو پھینکا تو اپنے عصا کو پھینکا، وہ اسلحہ بن گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے رسیوں کو یہ سامنے اٹھا گیا، تو اب سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرمانے لگے کہ باری تعالیٰ یہ لوگ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ موسیٰ انہوں نے اپنی ظاہری شکل تیری جیسی بنائی تھی، اور میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جنہوں نے اپنی ظاہری حالت جو ہے میرے نبی جیسی بنا لی ہے، تو میں ان کا باطن کیوں نہ چینج کروں، ان کے باطن کو کیوں نہ تبدیل کروں، اس لیے میں نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ تو اگر ہم آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا کہ اگر تم میرے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اگر میرے محبوب کی اتباع کی زندگی میں ہے پھر میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پھر کیا کریں گے اللہ؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں اس کی برکت سے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہی ہے کہ میرے محبوب کی اتباع۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت